السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ کورونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پوری دنیا اس سے پریشان ہے، لیکن ہمیں اب کچھ اچھی نیوز ملنا سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ ویکسین کی پیش رفت سے لے کر دوستی اور یکجہتی میں متحد ہونے والے لوگوں تک، اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ہی باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ڈیلی اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے۔ کورونا وائرس وہ وبائی مرض ہے جس کے بارے میں سب آج کل بات کر رہے ہیں، اور کرے بھی کیوں نہ، اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو گھروں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور سارے کاروبار بند ہیں، جن سے ملکوں کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وبائی مرض کی دوائی ابھی بہت دور ہے اور آپ کو اپنی اور دوسروں کی دیکھ بھال کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں لوکل اتھارٹیز کی طرف سے وہ ہمیں فالو کرنا پڑیں گے، نہیں تو ہمارا ملک بھی تباہی کی طرف بڑھے گا۔ دوستو، چین، سنگاپور اور دیگر متاثرہ ممالک میں سوشل ڈسٹینسنگ، جسے کہ سماجی دوری بھی کہتے ہیں، اس نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، چین نے جو نئی انفارمیشن دی ہے اس میں زبردست کمی بتائی گئی ہے۔ اب یہ خدا ہی جانتا ہے کہ چین سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اور یہ سب کچھ ہم سب کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ جس ملک سے یہ پھیلا ہو وہاں اتنے کم کیسز اور اتنی کم اموات کیسے ہو سکتی ہیں۔ لیکن چین میں یہ کمی ان کے فوری اقدامات اور لمبے لاک ڈاؤن کی بدولت ہی ہوئی ہے، اور اس ہفتے چین میں لاک ڈاؤن میں کافی زیادہ کمی بھی کر دی گئی ہے۔ سنگاپور نے بھی چین میں دیکھے جانے والے سخت اقدامات کو تیزی سے اپنایا اور اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے اس وائرس کو روکنے میں کامیاب رہا۔ ہانگ کانگ اور تائیوان نے بھی اس پر زبردست قابو پایا، اور وہ شاید اس لیے کامیاب رہے کیونکہ انہوں نے ایسا ہی وائرس 2002 میں بھی دیکھا تھا، جسے کہ دنیا سارس کے نام سے جانتی ہے، اور اس سے کافی زیادہ سبق سیکھا انہوں نے، جس کی وجہ سے یہ کورونا پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ اور انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ ایسے حالات میں فوراً فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو ملک بچتے ہیں، نہیں تو آپ کا حال بھی امریکہ جیسا ہی ہو سکتا ہے، جس نے اس وائرس کو چھوٹا موٹا وائرس سمجھا اور اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کیا، اور اب وہاں قیامت جیسا ماحول ہے۔ اب تو یورپ کے بھی کافی ممالک میں اس وائرس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ جرمنی اور ڈنمارک بھی اپنی پرانی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہاں چھوٹی موٹی دکانیں اور سکول دوبارہ کھل رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ملک ہیں جو کہ اپنی پہلے والی زندگی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جن میں اٹلی بھی ہے، جہاں فیکٹریز کو کھولا جا رہا ہے کیونکہ وہاں بھی کچھ حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ ہم اس کے علاج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ کہنا ہے دنیا کے سائنسدانوں کا۔ دنیا بھر کے سائنسدان کورونا وائرس کی ویکسین کی تلاش میں ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس میں جلدی کرنا بہتر نہیں ہوگا، اور یہ ویکسین تیار کرنے میں مہینوں یا سالوں کا وقت بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ جو دوائی یہ تیار کر رہے ہیں وہ کارساز ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ جو دوائی یہ بنائیں وہ اس وائرس سے لڑنے کے قابل ہی نہ ہو اور دنیا ڈر میں ہی مبتلا رہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دوائی پر کام شروع ہو چکا ہے، اور کچھ اچھی خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ چین میں ممکنہ ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز جاری ہیں، اور یہ ایک ایسی ویکسین بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بنائے گی اس وائرس سے لڑنے کے لیے۔ لیکن ابھی تک وہ بتا نہیں سکتے کہ کتنا ٹائم اور لگے گا اس ویکسین کو پوری دنیا میں دستیاب کرنے کے لیے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کلینیکل ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں۔ ممکنہ ویکسین کے لیے امریکہ میں بھی کلینیکل ٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں، جن میں سے انہوں نے کچھ لوگوں پر اس کے ٹیسٹ بھی کر لیے ہیں، لیکن ان کی رپورٹس آنے میں ابھی 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں، اور رپورٹس آنے کے بعد ہی وہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ ایسے ہی امپیریل کالج لندن بھی اپنے جینیاتی کوڈ کورونا وائرس RNA کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی ویکسین تیار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانسن اینڈ جانسن، جو کہ ایک امریکن فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، وہ ایک فرانسیسی دواسازی کمپنی سنوفی کے ساتھ مل کر ویکسین تیار کرنے کے لیے ایک امریکی بایو میڈیکل ایڈوانس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا بھی کہنا ہے کہ اس دوائی کو بناتے بناتے تقریباً 6 سے 8 ماہ لگ سکتے ہیں، اور اب یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس دوائی کو نکلتے نکلتے کتنی دیر لگے گی اور کتنی نہیں۔ لیکن جب تک کوئی اس کا کارساز دوائی نہیں بنتی تب تک موجودہ اینٹی وائرل دوائیوں کا اثر نئے کورونا وائرس پر ہو سکتا ہے، جیسے ریڈمیزیور اور اینٹی فلو ڈرگ فاوی پیراویر۔ مرسیڈیز کے فارمولا 1 ریسنگ انجینئرز یونیورسٹی کالج لندن کے ساتھ مل کر ایک ایسی سانس لینے والی ڈیوائس بنا رہے ہیں جو کہ انٹینسیو کیئر میں اس مرض کے مریضوں کو لگائی جاتی ہے، جسے ہم وینٹیلیٹر بھی کہتے ہیں۔ اس طرح وینٹیلیٹر کے استعمال میں کافی حد تک کمی آ جائے گی، اور اس طرح جو مریض وینٹیلیٹر کا مستحق ہوگا اسے اس تک رسائی مل سکے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے مریض اس بیماری سے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس بیماری سے 7 لاکھ کے لگ بھگ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔
بھارت میں ڈاکٹروں نے عام طور پر HIV، سوائن فلو اور ملیریا سے نمٹنے کے لیے استعمال ہونے والی دوائیوں کے استعمال سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں کامیابی کی اطلاع دی ہے۔ چین اور جاپان میں ڈاکٹر صحت یاب ہونے والے مریضوں کے پلازما سے جو اس وائرس کے مریض ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اس وائرس کی کوئی کارساز ویکسین نہیں نکلتی تب تک یہ اس مرض کا بیسٹ علاج ہے۔ تو دوستو اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شیور کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔